بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک گیتا اور اس کے دوگلے حمایتی کے قتل کا راز افشا نہیں ہوا تھا، مگر میں ویرا کی اس رائے سے پوری طرح متفق کہ بید کھلتے ہی پورے شہر میں ایک بونچال سا آ جائے گا اور ٹیلی ویژن سے لے کر اخبارات تک میں کئی دنوں بلکہ ہفتوں تک سنسنی خیز واقعہ سر فہرست چلتا رہے گا۔ ہر طرف شور و غوغا مچنے پر اگر دونوں ہی ٹیکسی ڈرائیور فرد شناسی کے جذبے سے مغلوب ہو کر زبان کھولنے پر تل جاتے تو سب سے پہلا نقطہ یہ سامنے آتا کہ گیتا کے ساتھ امیز کے راستے اس کے گھر تک پہنچنے والا شخص گورا چٹا ہونے کے باوجود ایک ایشیائی باشندہ تھا، جبکہ مقتول گورے کا پیچھا کرنے والی لڑکی سر سے پیر تک مغربی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس واردات میں ایک خوبرو مغربی دوشیزہ اور صحت مند ایشیائی شخص کا کردار سامنے آتے ہی پولیس کو ایک راہ مل جاتی۔ لندن انسانوں کا ایک سمندر ہے جہاں مصروف شاہراہوں اور ٹیوب اسٹیشنوں پر انسانوں کے ریلے چلتے ہیں، اور ان سبک رفتار انسانی لہروں میں کسی ایک فرد کو شناخت کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا۔ لندن شہر کے نئے اور پرانے باسیوں کی اس بھیڑ میں دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے وہ رنگا رنگ سیاہ بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں رنگ و نور میں بسے ہوئے اس شہر کی رنگینیاں عزت و احترام سے اپنی طرف بلاتی ہیں۔ عام حالات میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس دوہرے قتل کے بعد لندن پولیس براہ راست میری اور ویرا کی طرف متوجہ ہو جاتی، لیکن مغربی لڑکی اور ایشیائی مرد پر مشتمل جوڑے کی بات بہت مختلف تھی۔ وہ راز فاش ہوتے ہی ماسٹر رابرٹ ہوٹل کا جنرل مینیجر رینی کیریان خود ہی پولیس کو فون کر کے باخبر کر دیتا کہ اس کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں ایسا ہی ایک جوڑا ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ خیال آتے ہی میرے جسم کے سارے مساموں میں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ خارج ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سنسنی اور خوف سے مضطرب ہو کر میں مسحری سے اٹھ گیا۔ ویرا نے لندن سے کسی اور شہر کی طرف کوچ کرنے کی بات کی تھی۔ اگر معاملہ صرف لندن پولیس کا ہوتا تو وہ تجویز بہت جاندار تھی، مجھے صورتحال اس سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ بات کھلتے ہی وہ قصہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھیل جاتا۔ لندن بڑا اور رنگا رنگ شہر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بہتر جائے امان تھا۔ چھوٹے شہروں میں ہماری گرفت کے امکانات بہت بڑھ جاتے۔ ہمیں انسانوں کے اسی سمندر میں رہ کر اپنی چمڑی بچانے کی کوشش کرنی تھی۔ یہ تم کیا خرافات دیکھ رہی ہو؟ میں نے ٹیلی ویژن کی سکرین پر چیختے چلاتے عجوبوں کو دیکھ کر اضطراری لہجے میں ویرا کو ٹوکا۔ خرافات نہیں، یہ اس دور کی کریز ہے اور اسے مائیکل جیکسن کہتے ہیں، جس کا مجسمہ تمہیں مادام تساؤ کے مووی عجائب گھر میں رنگ بدلتی ہوئی ڈسکو لائٹس میں گنگناتا ہوا نظر آئے گا۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے موڈ کو سمجھ کر بے بسی سے کہا۔ دیکھو یہ ایک مرد ہے، وہ میری بات کو نظر انداز کر کے ٹیلی ویژن اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ جب یہ اپنی کمر لچکا کر اور کولے میں ٹکا کر کسی روبوٹ کی طرح بریک ڈانس کے ٹھمکے لگاتا ہے تو مسرت سے اس کے سارے تماشائیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھ کر تم بھی اسے دیکھو۔ عورتوں جیسی صورت والا یہ رقاص گلوکار ایک ہی سوراخ سے لوگوں کو بار بار ڈستا ہے۔ کیا بک رہی ہو؟ میں نے جلا کر کہا۔ مجھے مائیکل جیکسن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہو، لیکن میرا فرمایا ہوا مستند ہے۔ تمہاری اردو کی ہی کہاوت ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مگر یہ گانے والا مستقل مزاجی سے یہی سب کر رہا ہے۔ یہ کراچی ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ میں ذرا سی دیر کے لیے رکا تھا تو بدمست لڑکے اور لڑکیاں اس کے کپڑوں کے ایک ایک دھجی نوچ کر یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تم کیسے بد ذوق ہو کہ اپنی نئی نسل کے ایسے محبوب و مرغوب فنکار میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لے رہے؟ دیکھو دیکھو وہ پھر ٹھمک رہا ہے۔ ویرا تم پر لعنت ہو، میں سنجیدگی سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنجیدہ باتیں اس وقت صرف ایک ہی موضوع پر ہو سکتی ہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور وہ موضوع تم نے اس کمرے کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ کوئی ہلکی پھلکی بات کرو۔ مائیکل جیکسن پسند نہیں تو میں ہوٹل کا ویڈیو والا چینل لگا دیتی ہوں، اس پر خاص بےہودہ فلم چل رہی ہے۔ ویرا کی وہ بے نیازی میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے جھپٹ کر ٹیلی ویژن کا سوئچ بند کر دیا۔ ویرا کے ستواں اور گلابی ہونٹوں پر ایک نخوت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی جو اس وقت میری ہڈیوں تک کو سلگا دینے کے لیے کافی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ویرا نے نازحانہ لہجے میں کہا۔ اب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح آنے والی مشکلات کے حل کی کوئی سبیل نکل آئے۔ میں سنگین خطرے کی بو سونگ رہا ہوں، میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا۔ چٹکی سے اپنے دونوں نتنے دبا لو، بو ختم ہو جائے گی، وہ ڈٹائی سے بولی۔
बोली, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए बेबसी से पूछा। कुछ भी नहीं, इसने सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं क्या चाह सकती हूँ? मैंने तुम पर ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, मैंने एहतजाज किया। वो तलखी से हंस पड़ी। सुनो डैनी, हम दोनों दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक ही मसला है और वही तुम्हें खाए जा रहा है। यहाँ तुम इससे गुरेज क्यों कर रहे हो? ये होटल का प्राइवेट कमरा है, अभी कत्ल का राज फाश नहीं हुआ। हम उर्दू में बातें कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या खतरा है? हमने वक्त बर्बाद कर दिया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लंदन में गोरियों और कालों की आशनाइयों तो हजारों से भी मुतजावज होंगी, मगर हम दोनों की तरह एक दूसरे से चिपके हुए जोड़े चंद ही होंगे। हमारे टैक्सी ड्राइवरों के बयान नशर होते ही इस होटल की इंतजामिया पुलिस को बुला लेगी। ओह, तो तुम भी यही सोच रही हो? इस खतरे ने मेरा सुकून छीन लिया है। ये बेकार और जज्बाती बातें हैं। इस खतरे के तदारक के लिए तुमने क्या सोचा है? अकल मऊफ है, इसीलिए तुमसे बात करनी चाह रहा था। तुम क्या कहती हो? फौरन से बेशतर लंदन छोड़ दो, इसने बेसाख्ता कहा। इंग्लिस्तान हरियाली में नहाया हुआ हसीन मुल्क है। यहाँ से चंद घंटों की मुसाफत पर लेक डिस्ट्रिक्ट का हसीन तरीन इलाका है। किराए पर कार लेकर हम 2-4 हफ्तों के लिए आसानी से वहाँ की किसी कैंपिंग साइट पर हनीमून मना सकते हैं। इस दूर अफ्तादा मुजाफात में किसी को कुछ पता नहीं होता कि लंदन में क्या हो रहा है। खिदमतगारों को फराख दिली से टिप देते रहोगे तो वो शुबा होने के बावजूद किसी से मुखबरी नहीं करेंगे। स्कॉटलैंड के रहने वाले वैसे भी बहुत हरीस और कंजूस होते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट से जरा आगे निकल जाओगे तो पैसे के जोर पर बहुत कुछ जीत लोगे। आज लंदन में भी रवायत परस्त अंग्रेज कम ही रह गए हैं। जो शुमाल की तरफ बढ़ते जाओगे इनकी सारी रवायात हाईलैंड्स की घाटियों में सिसकती हुई नजर आती हैं। मगर माय डार्लिंग, तुम ये बात भूल रही हो कि हमने ये सफर बद्रीनाथ के एमा पर किया है। मैंने आज ही कराची वालों को मास्टर रॉबर्ट होटल का फोन नंबर दिया है। बद्री और रमेश कल या परसों यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम दोनों में से किसी एक को, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे यहाँ मौजूद रहकर इसके फोन का जवाब देना है। हम अपने पैदा किए हुए मसले की वजह से मैदान छोड़ गए तो सब कुछ चौपट होकर रह जाएगा। हाँ, अपने मौजूदा मसाइल में उलझ कर मैं नाग पर पड़ी हुई इस नकेल को भूल ही गई थी। नकेल का ध्यान आ गया है तो अब कोई नया हाल भी सोचो। इंग्लिस्तान के मिडलैंड्स, हाईलैंड्स और लेक डिस्ट्रिक्ट की सियाहत के अरमान मेरे दिल में भी मचलते हैं, मगर ये इन तफरीहात का मौका नहीं है। अगर बद्रीनाथ यहाँ आने के बाद अमेरिका के सफर पर निकल गया तो सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। ये हमारी अवलीन और बुनियादी मजबूरी है। वो मायूसी से बोली। दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस होने के बाद मैं इस असल मकसद को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। मेरी एक राय है, मैंने पुरख्याल लहजे में वीरा से मुखातब होकर कहा। तुम 2 आरा बताओ, मैं पूरी संजीदगी से मुतवज्जो हूँ, इसने जवाब दिया। बात खुल गई तो इन्हें ऐसे जोड़े की तलाश होगी जिसमें मर्द एशियाई और लड़की मगरबी है। मुझे बद्रीनाथ के इंतजार में यहाँ रुक रहना है। क्या ये हो सकता है कि तुम मास्टर रॉबर्ट से कहीं और मुंतकिल हो जाओ? मैं इसी वक्त यहाँ से रवाना हो जाती हूँ, मगर तुम इस तरह क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हो? मशकूक जोड़ा नजर नहीं आएगा तो हम दोनों अपनी अपनी जगह ज्यादा महफूज रहेंगे। ये तुम्हारी भूल है। वो कमरे में मौजूद बरकी केतली का प्लग ऑन करते हुए बोली। इस होटल का खासा अमला हम दोनों को यकजा देख चुका है। मैं कुतुब शुमाली पर भी चली जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात खुलते ही तुम इश्तिबाह अमेज निगाहों का निशाना बन जाओगे। मैं तुम्हें बाइबल वाली मिस सैंडी की तरह एक आरजी साथी करार देकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। जरूर कर लेना, मगर तुम नाकाम रहोगे। बाइबल के खाली वर्ग पर पैगाम लिखने वाली कोई मुकामी लड़की है, जबकि हम दोनों यहाँ गैर मुल्कियों की हैसियत से ठहरे हैं। होटल के रजिस्टर में हमारे सारे कवायफ दर्ज हैं। तुम इन्हें कैसे जुटला सकोगे? हड्डी वाकई हलक में फंस गई थी, जिसे उगलना आसान था और न निगलना मुमकिन नजर आ रहा था। बात घूम फिर कर वहीं आ फंसी थी कि हमें अपनी जान बचानी होती तो होटल को खैरबाद कहकर बहुत आसानी से इंसानों के बेकरार समंदर में गुम हो सकते थे, लेकिन मेरे लिए अहम तरीन मसला लंदन में बद्रीनाथ से राब्ते का था। होटल छोड़ने के बाद हम इससे हाथ धो बैठते। वीरा एक कुर्सी के किनारे पर टिकी पूरे इन्हिमाक से चाय
کا پانی کھولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل میں صبح کا پرتکلف اور بھرپور انگلش ناشتہ کمرے کے کرائے میں شامل نہیں تھا، لیکن کمرے میں چائے بنانے کی سہولت نے بڑی حد تک اس کمی کا ازالہ کر دیا تھا۔ گرم اور خوشبودار چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مجھے مدن موہن کے پاکستانی ہمدرد کا خیال آیا اور میں نے فوراً ہی اس کا کارڈ نکال کر اس سے فون پر رابطہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ویرا کوئی سوال کیے بغیر میرا ارادہ بانپ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے نوشی میں مصروف رہی اور میں نے فون پر چیرنگ کراس کے رائل ہوٹل کا اکلوتا فون نمبر ملا لیا۔ دوسری گھنٹی پر ہی سلسلہ مل گیا اور ریسیور میں ایک کسل مندانہ نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، یہ رائل ہوٹل، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کل رات سلیم اکبر خان تمہارے ہوٹل میں پہنچا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے انگریزی میں کہا کیونکہ فون اٹھانے والی اپنے لب و لہجے سے مقامی معلوم ہو رہی تھی۔ ہولڈ کرو، میں اسے دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر ریسیور کسی میز وغیرہ پر رکھ دیا گیا۔ سلیم اکبر خان کے پسندیدہ ہوٹل کے معیار کا اندازہ لگانے کے لیے وہ فون کال ہی کافی تھی۔ وہاں کمروں میں فون کی لائنیں دینے کے بجائے کاؤنٹر پر موجود مشترکہ فون سے ہی سارا کاروبار چلایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ فون وصول کرنے والی عورت ہی آپریٹر کی ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی خبر گیری اور ہوٹل کے دوسرے اوپری کام بھی کرتی ہو۔ مغرب میں اگر عورت مرد کی برابری کا دعویٰ کرتی ہے تو اس میں وہ کسی حد تک حق بجانب بھی ہے۔ میں نے بارہا پرہجوم تفریحی مقامات اور سستے ہوٹلوں میں محض 2-3 لڑکیوں کی اتنی محنت تندہی اور پھرتی سے ساری میزیں لگاتے اور صاف کرتے دیکھا تھا کہ پاکستان میں لڑکوں سے بھی اتنی نمایاں کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور پھر یہ جوان سال خوبرو لڑکیاں سدا مسکراتی نظر آتی ہیں۔ گاہکوں کے زو معنی اور بسا اوقات ناروا تبصروں کا ملائمت سے ہنس کر جواب دینا ان کے لازمی فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بد ذوق ان سے جسمانی چھیڑ چھاڑ کی جسارت کر بیٹھے تو اسے بدلے ہوئے تیوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبانی زیادتیوں کو یہ ہنس کر سہنے کی عادی ہوتی ہیں۔ 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کچھ اور میزوں کے درمیان دوڑ کر اپنی روزی کمانے والی ایسی کسی لڑکی کو محض اقامتی ہوٹل میں ملازمت مل جائے تو اسے زندگی کی رفتار تھمی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ صبح کے مخصوص اوقات میں کمروں وغیرہ کی صفائی کے سوا دن میں عیش ہی عیش رہتا ہے۔ شاید اسی ڈھیلے ڈالے معمول نے رائل ہوٹل کی آپریٹر کو سست بنا دیا تھا۔ 1-1.5 منٹ کے انتظار کے بعد میرے کانوں میں سلیم کی آواز آئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس نے تحیر امیز لہجے میں انگریزی میں سوال کیا تھا۔ تمہارا ہم سفر اسلم بول رہا ہوں، تمہارا کیا حال چال ہے؟ میں نے اردو میں پوچھا۔ آخا، تو یہ تم ہو؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ لندن پہنچتے ہی کسے میری ضرورت پڑ گئی۔ ابھی تو میں پوری طرح تازہ دم بھی نہیں ہوا ہوں۔ مجھے پہچانتے ہی وہ چہکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کراچی سے یہاں تک کے سفر نے تمہیں زیادہ ہی تھکا دیا۔ تھکا دینے والی بازار گئی ہوئی ہے، گھوم پھر کر لوٹے گی تو میں اسے لے کر نکل جاؤں گا۔ تمہاری تتلی کا کیا حال ہے؟ ابھی تک تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا اڑ چکی ہے؟ ایئرپورٹ سے نکل کر ہمارے راستے جدا ہو گئے تھے، بس اس کی وجہ سے سفر ذرا مزے سے گزر گیا۔ تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بیوی تو نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت، ولایت بلا بیوی کے ساتھ آنے والی جگہ ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آدمی شادی کی دعوت میں اپنے گھر سے مونگ کی دال ساتھ لے جائے۔ یہ لندن ہے، یہاں نئی ڈشوں کی بات کرو۔ چلو یہی صحیح، اس وقت کس ڈش میں تیر رہے ہو؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ہر بار ایک ہی جگہ ٹھہرنے میں بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹے ہوٹلوں میں گاہک کو خاص توجہ ملتی ہے۔ کل یہاں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ ہوٹل کی مالکہ نے ڈبل روم میں ٹھہری ہوئی ایک پولش لڑکی سے بات کی اور اس نے جڑی ہوئی مسہری الگ کر کے مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس سے پولش لڑکی کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے لیے تو تم اجنبی تھے، اس کا کرایہ آدھا ہو گیا۔ میں نے اپنے حصے کی رقم اسے ادا کرنے کے بعد ہوٹل والوں کو سنگل اور ڈبل روم کے فرق کی معمولی سی رقم دی اور بس کام بن گیا۔ تم مبالغہ آرائی کر رہے ہو، میں نے بے اعتباری سے کہا۔ ایک سفید فام لڑکی کسی ایشیائی اجنبی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ اعتبار کس بات کا اعتبار؟ بات پوری ہوتے ہی اس کی آواز ابھری۔ ہم گھروں سے عیاشی کے لیے سیاحت پر نکلتے ہیں۔ ان اکیلی لڑکیوں کی سیاحت اور آوارہ گردی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم پیسوں میں دنیا کی ہر لذت نچوڑ لیں۔ آدمی معاملہ فہم اور ستارے یاوری کر رہے ہوں تو
تو بات بن ہی جاتی ہے، اور یہاں تو ویسے بھی عزت اور آبرو کے معنی ہی بدلے ہوئے ہیں۔ تفریح اور تجربے حاصل کرنے کے نام پر آوارگی کا چلن برسوں سے عام ہے، تو کیا تمہارے ساتھ اکثر ایسے تجربات پیش آتے رہے ہیں؟ میں نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس بار اس نے کسی مبالغے کے بغیر کہا، یہ میرا پہلا تجربہ ہے، لیکن دوسروں سے میں ایسی کہانیاں سنتا رہا ہوں۔ مادر پدر آزاد لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے نکلتے ہیں تو چند پاؤنڈ کمانے یا بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ غور کرو تو سیاحت کے اصل رنگ اور انہی کے قدم سے نمایاں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کمرے میں میرے مل بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت بتا دو اور آ جاؤ۔ ہوٹل کا کامن روم بہت بڑا اور آرام دہ ہے، مہمانداری کے لیے اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لڑکیوں کا کیا ہے، وہ تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ اچھا دوست مشکل سے ہی ملتا ہے۔ تم نے میری خاطر روزی کو لعنت ملامت کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ اس وقت جہاز کے سارے مسافروں میں صرف تم ہی میرے ہمدرد اور غم گسار تھے۔ روزی جا چکی ہے، میں مہنگے ہوٹلوں میں بے مقصد در مبادلہ ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ سیزن کی وجہ سے چھوٹے ہوٹلوں میں جگہ نہیں رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے پاس ہی منتقل ہو جاؤں۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ میری الجھن سنتے ہی اس نے بے ساختہ پوچھا۔ زبردستی ایک دور کے رشتہ دار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا کاؤنٹی ہاؤس ہے، یہاں زیادہ دیر تک گزارا نہیں ہو سکے گا۔ ان کے بچوں نے خراب تیوروں کے ساتھ میرے لیے اپنا کمرہ خالی کیا تھا۔ میں آج رات ہی کہیں اور منتقل ہو جانا چاہتا ہوں۔ ایسی مجبوری ہے تو آنکھ بند کر کے آ جاؤ، کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ پولش لڑکی کے ساتھ تمہاری شام کی تفریح کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ ریسیور پر اس کی ہنسی کی آواز گونجی، پھر دھیمی آواز ابھری۔ تفریح تو رات ہی کو ہو گئی تھی۔ الکوہل میں سب سے بڑی خرابی یا اچھائی یہی ہے کہ یہ معدے میں بیٹھتی ہے تو ذہن کے نامعلوم گوشوں میں دبی ہوئی باتیں ابھر کر زبان پر آنے لگتی ہیں۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ میرے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ رات کو تو میں فضاؤں سے بھی اونچا اڑ رہا تھا، اب یہ ساری باتیں میں فون پر نہیں دہرا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں 7 بجے تمہارے ہوٹل پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ چاہو تو چیرنگ کراس یا لیسٹر اسکوائر کے ٹیوب اسٹیشن پر تمہیں لینے آ سکتا ہوں۔ سلیم اکبر خان نے پورے خلوص سے پیشکش کی، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ رائل ہوٹل کا کارڈ میرے پاس موجود تھا۔ وہ علاقہ کسی حد تک میرا دیکھا بالا تھا، اور پھر میں لندن میں تھا، جہاں ہر شخص روانی سے انگریزی بولنے اور سمجھنے پر قادر تھا۔ گفتگو کے دوران میں ویرا حیرت اور تعجب کے ساتھ میری طرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں محض وقت گزاری کے لیے سلیم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہاں معاملہ ہی دوسرا نکلا۔ فون بند ہوتے ہی ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، اب یہ کیا چکر چلا رہے ہو تم؟ سلیم اکبر خان لندن میں میری بے گناہی کا سب سے بڑا گواہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے ملائمت سے اسے سمجھایا۔ وہ حلفیہ بیان دے سکتا ہے کہ میں کراچی سے اکیلا یہاں آیا ہوں۔ جہاز پر ایک لڑکی سے میری دوستی ضرور ہوئی، مگر سفر ختم ہوتے ہی وہ اپنی راہ ہو لی، اس لیے تم نے اس اہم گواہ کو پوری طرح اپنے قابو میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تلخی سے بولی، شاید اس طرح تمہاری بچت کی راہ نکل آئے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ اسی میں تمہاری نجات کی راہ بھی پوشیدہ ہے۔ میں نے وضاحت کی، پھنسے تو ہم ایک ساتھ پھنسیں گے، الگ الگ رہ کر ہم دونوں محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت دور کی احتیاطی تدابیر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ اس کا انحصار ٹیکسی ڈرائیوروں کے رد عمل پر ہوگا، ان کے سوا ہمیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور وہ پولش لڑکی کا کیا قصہ تھا؟ ویرا نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ سلیم نے اسے دوست بنایا ہے، تفصیل میں جانے کی بجائے میں نے بات بنا دی۔ تو کیا تم نے اسی کے ساتھ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ ویرا اس وقت تک مطمئن نہیں تھی۔ ضروری نہیں، اس کے ہوٹل میں کمرہ مل جائے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ حیرت ہے کہ اس نے کراچی میں اپنے دفتر پر ہونے والی کارروائی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں اسے مزید ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ درآمدی مال میں چوری کا الزام ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کی تشہیر کرتا پھرے۔ وہ بے فکری سے یہاں خوش فعلیوں میں مصروف ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے دفتر کی خبر ہی نہ ملی ہو۔ اول خان نے سلیم اور اس کی فرم کے بارے میں جو اطلاعات فراہم کی تھی وہ تشویشناک تھی۔ وہ ملک کے ایٹمی اور تھرمل بجلی گھروں کی اہم فاضل پردے فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں کا نمائندہ تھا اور مدن موہن کے مقربین میں شامل تھا۔ مدن موہن کے اعتراف جرم کی روشنی میں یہ بات ہر شعبے سے بالا تھی کہ سلیم اکبر خان اسے بجلی گھروں کے بارے میں اہم دستاویزات فراہم کرتا رہا تھا۔ میں گیتا سے چھیڑ چھاڑ کے بعد کے واقعات سے پریشان تھا، اس وجہ سے میں نے سلیم سے لندن میں کوئی ٹکر مول لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ وہ پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات کی پرواہ کیے بغیر وہاں واپس پہنچے اور پھر اول خان کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچ جائے۔ میں
پاکستان سے ڈیوڈ اسٹارز کو تباہ کرنے کا جو مشن لے کر نکلا تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کی خاطر مجھے چھوٹے موٹے دیگر معاملات سے دامن بچا کر رکھنا تھا۔ اگر میں امریکہ پہنچنے سے پہلے ان الجھنوں میں پھنس جاتا تو پاکستان سے روانگی کا اصل مقصد پس پشت چلا جاتا۔ ویرا اس بارے میں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ ابتدا میں اس کے ذہن میں اس شبے نے سر ابھارا تھا کہ اس بار غزالہ نے اپنی ذات کے سحر سے کام لے کر ویرا کے خلاف میری ایسی برین واشنگ کی تھی کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ شب و روز گزارنے کے تصور ہی سے بے دق رہا تھا۔ شاید اسی خوف سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے سلیم اکبر خان کی پناہ میں جانا چاہ رہا تھا۔ غزالہ کو میں ایک مدت سے چاہتا چلا آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میں اس دور میں پارسائی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ خود ویرا ہی میری گہری دوست تھی جس سے خلوت میں بہتیرے راز و نیاز ہو جاتے تھے۔ اپنی زندگی کو ایک خاص گھریلو ڈب پر لانے کے بعد میں غزالہ کے ساتھ گھر بسانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مکاؤ کے ڈان کوانگ فو کے محل میں چین سے لائے گئے ایک منحنی اور خوف زدہ مسلمان مولوی نے مجھے اور غزالہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ مکاؤ کے قلعے نما محل سے میری اور غزالہ کی زندگی واپسی کے لیے وہ ڈان کوانگ فو کی ایک اٹل شرط تھی، اور یوں ہم دونوں جبری طور پر ایک کر دیے گئے۔ اپنی زندگی کے اس اہم ترین موڑ کے بعد ہمیشہ میری شعوری کوشش ہوتی تھی کہ غزالہ کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر بھی میں اس رشک زمین دوشیزہ سے بے وفائی کا ارتکاب نہ کروں، اور میں بڑی حد تک اپنے اس ارادے پر قائم رہنے میں کامیاب رہا تھا۔ مگر ویرا سرکش طبیعت کی مالک تھی، اس حوالے سے وہ ہمیشہ مجھے چڑھانے، سلگانے اور اکسانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ کھلے سمندر میں بلیک سی نامی سپیڈ بوٹ پر رات کے اندھیرے میں رونما ہونے والا واقعہ زیادہ پرانا نہیں تھا، اور شاید ویرا لندن کی سرزمین پر اسی کے احاطے کا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل سے میری اچانک روانگی کے پروگرام نے اس کی ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ابتدا میں مشکوک تھی۔ میں اس طویل سفر پر اسے ساتھ لا کر ایک خطا کا ارتکاب کر چکا تھا۔ اس کے ازالے کے لیے مجھے اس شام دوسری خطا کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ میں نے اسے بالہانہ اپنائیت سے اپنے خلوص کا یقین دلایا، اور غنیمت ہوا کہ بات زیادہ بڑھنے سے پہلے ہی وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ اس خود پرست اور ضدی عورت کے لیے صرف یہ احساس ہی کافی تھا کہ میں نے اسے اپنے لیے شجر ممنوع تصور نہیں کیا تھا۔ میں ہر وقت اس کی دسترس میں تھا۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل میں 2 مسافروں کے لیے اس کمرے کا کرایہ 80 پاؤنڈ اور اکیلے شخص کے لیے 70 پاؤنڈ تھا۔ وہ رقم قابل ذکر نہیں تھی، لیکن ہوٹل کے ریکارڈ اور متوقع شہادتوں کو حسب منشا رکھنے کے لیے میں نے کاؤنٹر پر اس وقت تک کا حساب بے باک کر کے اپنے چیک آؤٹ کا اندراج کرایا۔ وہاں ویرا سے دانستہ چند ایسے بازاری فکرے کہے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ محض اتفاق کے سہارے میسر آنے والی اس رفاقت میرے لیے یادگار ثابت ہوئی تھی۔ ویرا سے اگلے کسی ہوائی سفر میں کہیں دوسری ملاقات کی امید ظاہر کرتے ہوئے ماسٹر رابرٹ ہوٹل کے وسیع برآمدے سے گزرتا ہوا صحن میں نکل آیا۔ 2 خالی ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ ویرا کو وہیں رہنا تھا۔ میرے مڑتے ہی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی۔ پورٹر میرا ہلکا سا سوٹ کیس ٹیکسی میں رکھ چکا تھا۔ ٹیکسی میں سوار ہوتے ہوئے میں نے اپنی ابتدائی منزل کے بارے میں سوچا تو پہلی بار اس ہوٹل کی ایک خامی کا احساس ہوا۔ A4 یا گریٹ ویسٹ روڈ نامی شاہراہ پر واقع اس ہوٹل کے قرب و جوار میں کوئی ٹیوب اسٹیشن نہیں تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ جانے والی پکارڈلی لائن کا مشرقی ہیرو والا اسٹیشن سڑک کے پار خاصا دور تھا، جبکہ اس سمت میں اندر سے گزر کر ساؤتھ آل سے بھی آگے نارتھولیٹ کے ٹیوب اسٹیشن تک لمبی دوڑ لگانی پڑتی، جہاں سے چیزنگ کراس پہنچنے کی کوئی راہ نکالی جا سکتی تھی۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر میرے لیے وقت، فاصلے یا رقم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ساری اہمیت سراغ کی تھی۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل والوں یا ٹیکسی ڈرائیور کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ہوٹل چھوڑ کر کہاں گیا تھا۔ اس کی واحد صورت یہی تھی کہ میں ہوٹل سے ملنے والی ٹیکسی کو کسی اور ہی سمت میں لے جاتا۔ ہوٹل کا گیٹ چھوڑنے سے پہلے ڈرائیور نے اپنے لگے بندے معمول کے مطابق میری منزل کا پتہ پوچھا تو میں نے پورے اعتماد سے اسے نارتھولیٹ ٹیوب اسٹیشن کا نام بتا دیا۔ گاڑی A4 پر آ کر ہوٹل کی عمارت کے گرد گھومی اور بغلی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ڈرائیور نے مجھے منزل تک پہنچانے کے لیے صاف اور سیدھا راستہ اختیار کیا تھا۔ کھلی اور کشادہ سڑکوں پر ٹریفک کی بدنظمی کے خوف کے بغیر سفر کرتے ہوئے میں نے گرد و پیش پر نگاہ رکھی، اور جو ہی منظر تبدیل ہونا شروع ہوا میرے وجود میں ایک بے چینی سی انگڑائیاں لینے لگی۔ بھارتی
بھارتی اور ایشیائی چہروں کی بہتات کے ساتھ مجھے ساؤتھ ہال کے بعد شناسا چہرے بھی نظر آنے لگے تھے۔ اسی بستی کے کسی مکان میں گیتا اور اس کے مددگار کی بے گور و کفن لاشیں اپنے کریا کرم کے انتظار میں پڑی سوکھ رہی تھی۔ میں نے سیٹ پر پہلو بدل کر نظریں باہر جما دی۔ ہر طرف زندگی اپنے معمول کی طرف رواں دواں تھی۔ کہیں بھی کسی افراتفری یا خوف و ہراس کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس وقت تک علاقے میں دوہرے قتل کی واردات کا انکشاف نہیں ہوا تھا۔ ٹیکسی ٹریفک سگنل پر ساؤتھ ہال کی براڈ وے کو عبور کرتی ہوئی لیڈی مارگیٹ روڈ پر چڑھ گئی۔ وہ ایشیائیوں کی گنجان آبادی کا علاقہ تھا جہاں سفید چمڑی خال خال ہی نظر آ رہی تھی۔ میں چند گھنٹوں کے وقفے سے ایک مرتبہ پھر اس علاقے سے گزر رہا تھا جہاں میں ایک دوگلے سفید فام کو قتل کر چکا تھا۔ اس احساس سے میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔